اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ انفال تقریباً 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ جنگ بدر چونکہ سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر سے متعلق واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں معلوم کر لینا ضروری ہے، تاکہ ان معلومات کی بنا پر متعلق آیات کو ان کے پس منظر میں سمجھنا آسان ہو۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو معاذ اللہ پناہ دیے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے باز ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کو کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روک کر اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد بھی کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مال مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کس پس منظر میں ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام گیا، جو اس وقت تک کفار کے مکہ کا سردار تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت سے غر سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا
تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع بھی نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زیریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ سے نکلے۔ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعد مسلمان مصنفین نے اس اعتراض سے مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرے محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دے دی تھی۔ لیکن واقعی کی یہ تشریح صحیح حدیث اور قرآن کے ارشادات کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی اور دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ موجود تھی، اور جنگ کسی حالت ان کے درمیان تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھے تھے بلکہ کفار مکہ کی طرف سے عملی طور پر بھی چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے حضرت سعد بن معاذ پہلے سے انہیں متنبہ کر کے آئے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقاتلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت آن وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طور پر درست نہیں ہو سکتا جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف اس نے جو ہے وہ قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل گیا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن مارکا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکر کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کے دشمن میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال مدنیہ بدریہ فی قول حسن واکرم و جابر و عطا۔ یہ مدنی صورت ہے، بدری صورت ہے، یعنی بدر کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وقال ابن عباس یہ مدنی ہے الا 7 آیات، 7 آیتوں کو چھوڑ کے باقی یہ مدنی ہے۔ اللہ کے قول وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے ان 7 آیتوں تک۔ اللہ کا قول يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، لہذا اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسول، اس کی رسول کی، اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فیہ 7 مسائل، اس آیت کریمہ کے تحت 7 مسئلے ہیں۔ الاولی
پہلا مسئلہ یہ کہ روا عبادۃ بن صامت قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بدر، نبی پاک بدر کی طرف نکلے، فلقوا العدو، دشمن سے آپ کی مڑ بھیڑ ہوئی، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم واخذت طائفة برسول الله واستلوت طائفة على العسكر والنهب. تو جب اللہ نے ان کافروں کو شکست دی تو مسلمانوں میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ ان کے پیچھے لگ گیا جو انہیں قتل کرنے لگا، اور ایک طائفے نے جو ہے وہ اخذت برسول اللہ، آنکھ نبی پاک سے چرائی، وسطلت طائفۃ العسکر، اور جو ہے وہ لشکر پہ جو ہے وہ غالب آ گیا، اور مال غنیمت پر، نہب کا معنی مال غنیمت. فلما نفى الله العدو، جب اللہ نے جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہاں سے دربدر کر دیا، ورجع الذين طلبوهم، اور جن کے پیچھے گئے تھے وہ واپس لوٹے، قالوا، تو انہوں نے کہا لنا النفل، ہمارا بھی حصہ ہوگا، نحن الذين طلبنا العدو، ہم نے جو ہے وہ دشمن کے پیچھے گئے تھے، ہم نے انہیں طلب کیا تھا. وبنا نفاهم الله وعظمهم، اللہ نے ہمارے ذریعے جو ہے ان کو یہاں سے دور کیا ہے اور انہیں شکست دی ہے. وقال الذين اخذوا برسول الله، واخذت طائفة برسول اللہ، اور ایک طائفہ نے جو ہے نبی پاک کو گھیر لیا چاروں طرف سے حفاظت کے لیے. واستلوت طائفة من العسكر والنهب، اور ایک طائفہ نے جو ہے وہ چکر لگایا اور گھیر لیا لشکر کو اور غنیمت کو، ناب کہتے ہیں غنیمت کو. فلما نفى الله العدو، جب اللہ نے جو ہے وہ دشمن کو دور کر دیا، اور ورجع الذين طلبوهم، اور جن کے پیچھے ڈھونڈنے گئے تھے وہ واپس ہو گئے. قالوا لنا النقل نفل، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی غنیمت ہوگی. نحن الذين طلبنا العدو، ہم ہی نے جو ہے وہ دشمن کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے لگے، ہم بھگایا یہاں سے. وبنا نفاهم الله وعظمهم، اور ہمارے ہی ذریعے اللہ نے ان کو جو ہے وہ یہاں سے دور کیا اور انہیں شکست دی. وقال الذين اخذوا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوا تھا، آپ کو گھیرے میں لے کر حفاظت کے لیے، انہوں نے کہا کہ ما انتم احق به منا، آپ ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو، بل هو لنا، وہ تو ہمارا ہے. نحن اخذنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گھیرے میں رکھا، لئلا ینال العدو منه غرة، تاکہ دھوکے میں جو ہے وہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا دے. وقال الذين استلووا على العسكر والنهب، اور جو لوگ جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے گھیرا کیا اور احاطہ کیا لشکر کا اور جو ہے وہ مال غنیمت کا، تو انہوں نے کہا کہ ما انتم بحق منا، آپ ہم سے جو ہے وہ زیادہ حقدار نہیں ہو. نحن لنا، مال غنیمت ہماری ہے. نحن حوینا واستلوینا، ہم ہی نے اسے جمع کیا اور ہم ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ احاطہ کیا ہے اس پر. فانزل اللہ عز وجل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. تو پھر فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفواک بینہم، تو اللہ نے کہ نبی نے ان کے درمیان اس چیز کو جو ہے وہ جلدی تقسیم کر دیا. قال ابو عمر قال آل العلم بلسان العرب، ابو عمر کہتے ہیں کہ اہل علم عربی زبان میں کہتے ہیں استلووا ای اطافوا واحاطوا کے معنی میں، انہیں اس کا جو ہے وہ طواف کیا، گرد چکر لگایا اور لشکر کو جو ہے وہ مال غنیمت کو گھیر لیا. یقال الموت مستلو علی العباد، موت جو ہے وہ بندوں پر چکر لگانے والی ہے. اور اللہ کا اور وقولہ، اور یہاں پر قول جو ہے فقسمہ انفواک، فواک کہتے ہیں یعنی السرعہ، یہ جلدی اس کو تقسیم کر دیا. قالوا والفواک ما بین حلبتی الناکہ، اونٹ کے جب دودھ دوتے ہیں تو ایک دفعہ تھن سے دودھ نکالا اور دوبارہ نکالنے کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواک کہتے ہیں، جو بہت تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. یقال ان انتظرہ فواک ناکہ،
میں نے اسے جو ہے وہ دودھ اونٹی کے دودھ دونے کی بقدر جو ہے اس کی میں نے ای حاضل مقدار میں اس کا انتظار کیا. وَيَقُولُونَهَا بِالذَّمِّ وَالْفَتْحِ اس کے جو ہے وہ ضم اور فتح دونوں کے ساتھ فواق فواق پڑھا جاتا ہے. وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَن يَنزُلَ اور یہ بات جو تھی اللہ کے اس قول کے نازل ہونے سے پہلے ہوئی یہ واقعہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية. وكان المعنى عند العلماء علماء کے یہاں معنی یہ ہے کہ ای الى اللہ و الى الرسول الحکم فیہ یعنی مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. مطلب مال غنیمت کے اندر اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, حکم ان کا ہے. والعمل بها بما يقرب من اللہ تعالی اور اس میں وہی عمل کیا جائے گا جو اللہ کے قریب کر دے. وذكر محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن حارث وغيره من الاصحاب عن سليمان بن الموسى الاشدق عن مكحول عن ابي امامة الباهلي قال سألت عبادة بن صامت عن الانفال فقال فينا معشر اصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل. یہ ہمارے بارے میں یعنی اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب ہم نے جو ہے وہ نفل اور مال غنیمت میں اختلاف کیا. وسعت بھی اخلاقنا اور جس کے اندر ہمارے اخلاق برے ہو گئے, 3 گروہ بن گئے. فنزع اللہ من ایدینا اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو لے لیا. وجعلہ للرسول اس کو جو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا اختیار. فقسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بواء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو برابر تقسیم کیا ای علی السواء. فکان ذلک تقوی اللہ وطاعت رسولہ وصلاح ذات البین اور یہی جو تھی یہ اللہ سے ڈرنا تھا کہ اللہ سے ڈر کے آپ نے جو مکمل برابر تقسیم کیا, اور یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی کہ ہم نے مان لیا, اور ذات البین جدا لوگوں نے زمین صلح صفائی کا موقع تھا. اور رویہ سے صحیح سعید ابن وقاص قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتا نبی پاک کو جو غنیمت بہت عظیمہ ملی. پیدا فیہ سیفا اس میں ایک تلوار تھی. فاخذتہ تو اس کو میں نے لے لیا. اتیت بالنبی میں اس کو لے کے نبی پاک کے پاس. میں نے کہا نفلنی ھذا سیف یہ مجھے بطور انعام کے دے دو زیادہ کر کے. فانا من قد علمت حالہ میں وہ ہوں کہ جس کی حالت کو آپ جانتے ہیں. قال اوردہ من حیث اخذت مجھے آپ نے فرمایا کہ وہیں رکھو جہاں سے لی ہے. فانطلقت حتى اذا اردت ان القيه في القبض تو میں جب وہاں سے چلا تو میرا ارادہ تھا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا. تو لامتنی نفسی تو میرے نفس نے مجھ سے جو ہے ملامت کیا. فرجعت الیہ تو میں آپ کے پاس لوٹا. میں نے کہا آتینی ہے آپ اسے مجھے دے دیجیے. قال فشد لی صوتہ آپ نے میرے لیے جو آواز بلند کی. اور ردها من حیث اخذت جہاں سے لیے وہیں رکھو. فانزل اللہ اللہ نے اتاری یسألونک عن الانفال لفظ مسلم. اور بھی بہت زیادہ اس میں روایتیں ہیں. فیما ذکرنا کفایتاً جو ہم نے ذکر کیا بس اس میں کفایت ہے. واللہ الموفق للہدایہ اور اللہ پاک ہی جو ہے وہ ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے کے بغیر کوئی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. الثانیۃ الانفال واحدها نفل بتحریک الفاء نفل. انفال کی جو واحد ہے وہ نفل ہے یعنی تحریک کے ساتھ دونوں پہ زبر ہے. قال ان تقوى ربنا خیر نفل وباذن اللہ ریشی واجل. واللہ تعالی علم بالصواب. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں